السلام علیکم. منیرہ احمد بات کر رہی ہوں، PRC کی فاؤنڈر. آج میں آپ سے غصے کے بارے میں بات کرتی ہوں کیونکہ گروپ میں غصے کے بارے میں بہت سوالات آتے ہیں اور ان کا چند لائنوں میں جواب دینا مشکل ہوتا ہے. تو آج میں جتنا خلاصہ آپ کو بیان کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں. غصہ ہمارے ملک میں وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے. ہر کسی کی ناک پہ دھرا رہتا ہے. اگر آپ گھر سے باہر نکلو تو اکثر آپ ایک نہ ایک لڑائی ضرور وٹنس کرتے ہو. کہیں دکاندار لڑے ہوتے ہیں، کہیں ڈرائیورز لڑے ہوتے ہیں سڑک پہ، کہیں بچے لڑے ہوتے ہیں، اور گھروں کا حال تو ہمیں پتہ ہی ہے. غصہ ہماری خوشیوں کو متاثر کرتا ہے، ہمارے رشتوں کو متاثر کرتا ہے، ہماری صحت کو متاثر کرتا ہے، اور ہمارے اخلاق کو متاثر کرتا ہے، ہمارے بچوں کی پرورش کو متاثر کرتا ہے. غصے کا اثر عارضی نہیں ہے، غصے کا اثر دور رس ہے، یہ آپ کی نسلوں تک جاتا ہے. اس لیے اس کا تدارک کرنا ضروری ہے. تدارک کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ غصے کی وجوہات کیا ہیں، غصہ آخر ہمیں کیوں آتا ہے. اس کی چند وجوہات یہ ہیں. سب سے پہلے تو خوف، خطرہ. ہمیں کسی چیز سے خطرہ ہے، ہمیں کسی چیز سے خوف ہے، تو اس کا رسپانس ہے غصہ. کیونکہ غصہ کیا کرتا ہے، ہمیں ایک نیگیٹو انرجی دیتا ہے، ہمیں کامبیٹ کرنے کے لیے پریپیئر کرتا ہے. جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارا ریشنل برین شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ میں کم ہو جاتی ہے اور ہمارے لمبس میں بڑھ جاتی ہے. اس کا تعلق ہماری تاریخ سے ہے. جب ہم غاروں میں کھلی فضا میں رہتے تھے، اس وقت ہمیں ماحول میں بہت خطرات تھے. دشمن قبیلوں کا خطرہ تھا، ناگانی آفتوں کا خطرہ تھا، جانوروں کا خطرہ تھا. اس لیے غصے کا ایک اہم رول تھا. ان ساری آفتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انرجی چاہیے تھی، فزیکل انرجی. یا تو لڑنا ہے یا بھاگنا ہے، فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس. اب آج کل کیا ہے، ہمیں ایسے جسمانی خطروں کا سامنا نہیں ہے، ہمیں جذباتی خطروں کا سامنا ہے، ہمیں سوشل خطروں کا سامنا ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا اور وہ ہمیں وہ ہمارے سسٹم میں خطرے کی صورت میں پرسیو کیا. کسی نے کوئی ہماری چیز لے لی اور وہ ہمارے سسٹم نے اس کو خطرے کی صورت میں پرسیو کیا. خطرے اور خوف کے علاوہ اور وجوہات یہ ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل نہیں دیا. ان میں لوگ اور حالات اور واقعات ہیں. لوگوں پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، حالات واقعات پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہاں، کچھ کنٹرول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بے شک ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، تدبیر کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. لوگوں کے رویے ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم غصہ کرتے رہیں، لڑتے رہیں؟ ہرگز نہیں. ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کی پسند ناپسند مختلف ہوتی ہیں، ان کی چوائسز مختلف ہوتی ہیں، ان کے رویے ان کی چوائسز ہیں. پیپل آر فری ٹو میک دیئر چوائسز. ہر ایڈلٹ، ہر بالغ شخص اپنی چوائسز کرنے پہ خود مختار ہے. اچھا برا، حلال حرام، صحت بخش غیر صحت بخش، وہ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی رویے اپناتے ہیں، یہ ان کی اپنی چوائس ہے. اور اگر ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا لوگوں کو ایز دے آر. ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگر ان کی کسی بات سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، بٹ وی کین ناٹ ٹرائی ٹو چینج دیم. اور غصہ کوئی طریقہ نہیں ہے لوگوں کو بدلنے کا. غصہ از اے مینیپولیٹو ٹیکنیک. چلا کے، چیخ کے، شرمندہ کر کے ہم لوگوں سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے. And that's not the right approach. Approach assertiveness ہے. assertiveness پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. ابھی ہم غصے کی وجوہات پہ بات کر رہے ہیں. تو ایک وجہ میں نے بتائی خطرہ اور خوف، دوسری ہے کنٹرول کی خواہش، ان چیزوں پہ کنٹرول کی خواہش جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول نہیں دیا ہے.